الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو امید ہے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہوگی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ آئیے پھر کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس کورس کے آخری 2 لیسن کے لیے۔ الحمدللہ یہ کورس ہمارا آج مکمل ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 10 کے اشارہ سی اور ڈی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ کورس 3 جو ہے ہمارا ساتھ خیریت کے اللہ تعالیٰ نے مکمل کرایا۔ ہم تو نہیں کر سکتے تھے ورنہ۔ آخری کلاس ہے، ایک دفعہ پھر ریویژن کر لیں اس کی۔ کورس 1 میں ہم نے نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں اور کچھ صورتیں، سورۃ الفاتحہ وغیرہ وہ پڑھی، اور اس کے بعد QC2 میں ہم نے پہلے 5 صفحے پڑھے جس میں سورۃ الفاتحہ بھی تھی شامل، اور سورۃ البقرہ کی جو پہلے 5 صفحے ہیں وہاں تک ہم نے پڑھا، آیت نمبر 37 تک۔ QC3 میں ہم نے آیت نمبر 38 سے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ آیت نمبر 76 تک یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم QC4 شروع کریں گے جو آیت نمبر 77 سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو QC3 کے جو 5 صفحے ہیں ان کو ہم نے لیفٹ ہینڈ کے اوپر رکھا تھا، 6، 7، 8، 9 اور 10۔ تو جو اشارے ابھی تک ان کے ہم پڑھ چکے ہیں پہلی 4 انگلیوں کے، ان کا ایک دفعہ اعادہ کر لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس کے بعد فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تیسری انگلی کے اوپر بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ چوتھی انگلی کے اوپر عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ ان کو پھر ہم نے شارٹ میں جس طرح سے یاد کیا: ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ تو یہ ہمارے 4 انگلیوں کے اشارے مکمل ہو گئے تھے۔ آخری صفحہ جس کے ہم نے 2 اشارے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، اور آج انشاءاللہ بقیہ 2 اشارے اور پڑھ لیں گے، تو یہ 10ویں صفحے کے جو 4 اشارے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ تیسرا سوال: کون قاتل؟ سخت دل، کلام، تبدیل۔ تو اس میں سے ہم نے سوال اور قاتل پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا، دل اور تبدیل جو ہے وہ اس دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہ ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ پچھلے لیسن میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے جب سوال کیا اور پھر جو حکمت تھی اس کی گائے کو ذبح کروانے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کی، تو اب یہاں پہ اس کی جو کنٹینیشن آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات بھی دکھا دیے، اس کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کا دل نرم ہو جاتا، مگر ان کے دل نرم نہیں ہوئے اور بلکہ سخت ہو گئے۔ تو اب یہ یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے
اس کے جو اسباق ہیں یہ میں پہلے بتا دوں، آج ہم انشاءاللہ کل 3 آیات پڑھیں گے۔ تو پہلے لیسن میں آیت نمبر 74 ہے، جس کو 2 حصوں میں کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کے اسباق ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلے لیسن میں انشاءاللہ 75 اور 76 پڑھ لیں گے۔ تو اسباق کیا ہیں اس کے؟ کہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جو نئے الفاظ ہم آج پڑھیں گے الحمدللہ، اب آپ دیکھیں کہ جب QC3 کمپلیٹ ہو رہا ہے تو کتنے کم نئے الفاظ رہ گئے ہیں۔ ایک لائن میں پہلی لائن میں صرف ایک نیا لفظ ہے، دوسری میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے الحمدللہ، تیسری میں صرف 2 لفظ ہیں نئے، چوتھی میں پھر ایک، اور آخری میں سب آپ کو پہلے سے آتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو، جنہوں نے یہ اس آسان طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع اور اس کو خاص طور سے سمجھ کے پڑھنے کا موقع دیا ہے، اس کورس کو ڈیزائن کر کے اور یہ اس کی سلائیڈیں بنا کر کے، اس کی بک بنا کر کے۔ تو ہمیں ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ تک پہنچانے میں کچھ نہ کچھ ایفرٹس کی ہیں تاکہ یہ کورس آپ تک بہترین طریقے سے پہنچ سکے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ لفظی ترجمہ اور فقری ترجمہ بلکہ شرح جو ہے، اس سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کو سن لیتے ہیں، اس آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر ہم لفظی ترجمے میں جائیں گے۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند۔ وہ دل کی بات ہو رہی ہے، یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر البتہ وہ ہیں جو پھوٹتی ہیں ان سے نہریں۔ تو آئیے لفظی ترجمہ دیکھیں۔ ثم آتا ہے ہمیں، ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ، اس کا معنی ہوتا ہے پھر، اس کے بعد، جو پہلے جو ہو چکا تھا اس کے بعد پھر جو ہو رہا ہے اس کے لیے ثم، پھر یہ ہوا۔ کیا ہوا؟ قست قلوبکم۔ قست جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کو بس یہ نوٹ کر لیں، آگے جا کر کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مؤنث یہ فعل جو ہے یہ کیوں آیا ہے مؤنث کا اس میں، کیونکہ قلوب جو ہے یہ جمع مکسر ہے۔ تو ایک عام قاعدہ ہے جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ رول تھوڑا سا تو ہم نے QC1 میں بھی دیکھا تھا اور 2 میں بھی، مگر ابھی تک ہم نے ڈیٹیل میں اس کو نہیں پڑھا ہے، تو انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ بس یہ نوٹ کر لیں صرف یہاں پہ کہ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے، اس لیے کہ جمع مکسر ہے۔ قلوب یہ تو QC1 میں ہم پڑھ کے آ گئے ہیں، قلب کی جمع قلوب ہوتی ہے اور یہ جمع مکسر ہے، جس کو ٹوٹی پھوٹی جمع ہم نے وہاں پہ کہا تھا۔ قلوبکم، تم سب کے دل۔ من بعد، من سے بعدی، بعد، یہ بعد بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، قبلو اور بعدو جو ہے یہ وقت کے لیے آتا ہے کہ پہلے اور بعد، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا، بعد ذالکا یعنی کہ اس کے بعد، ذالکا وہ، تو جو پیچھے واقعہ بیان کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ہوا تھا گائے کو ذبح کرنا اور اس کے بعد جو ایک قتل تھا اس کا اظہار، تو اس کے بعد فا ہیا، فا پس ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہیا وہ، یہ ہیا جو ہے یہ بھی وہی مؤنث کا صیغہ جو آ رہا ہے یہ قلوب کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں کی بات ہو رہی ہے۔
کل ہجارتا کا ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے مانند مثال اس طریقے سے ہوتا ہے، کل ہجارت پتھروں کی طرح، تو وہ اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں۔ او پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یا پھر جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ او اشد زیادہ شدید، اس سے زیادہ، قسوتن سختی میں، ٹھیک ہے، اشد اس سے بڑھ کر کہہ لیں، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو اس سے زیادہ، قسوتن سخت۔ وَإِنَّ اور ان بے شک، من الحجارت من سے، الحجارہ پتھروں میں سے، ما یہ لا جو ہے نا یہ البتہ کے معنوں میں آئے گا۔ ما جو پڑھ چکے ہیں ہم، یہ وہی والا ما ہے، یتفجرو، تو یا کچھ پتھر ایسے ہیں جو کیا ہوتا ہے اس میں، یتفجرو پھوٹتی ہے، منہ الانہار اس میں سے، منہ اس میں سے، انہار نہریں۔ یہاں پہ میں بس صرف ایک بریک لوں گا، 10 سیکنڈ کی بریک ہولڈ کیجیے گا یہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یتفجرو ہم نے پڑھا تھا، یتفجرو وہ پھوٹتا ہے، اصل میں لفظی ترجمہ جو یہاں پہ ہوا ہے اس میں پھوٹتی ہے لکھا ہوا ہے، کیونکہ نہروں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یتفجرو جو ہے وہ پھوٹتا ہے، منہ، ٹھیک ہے، اس میں سے کیا چیزیں، نہریں۔ تو بہت سارے پتھروں میں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں جو آگے جا کے نہروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ پتھر جو ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں اور کچھ پتھر جو ہیں وہ بہت نرم ہوتے ہیں، جس میں سے پانی کے چشمے میں پھوٹ پڑتے ہیں۔ منہ الانہار، لما یتفجر منہ الانہار، البتہ جس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں۔ اس کے جو اشارے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں، مردے کا زندہ ہونا اور قاتل کی نشاندہی کرنا وغیرہ جیسی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کرتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی۔ بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، البتہ انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی ان میں عاجزی تھی۔ ان کے دل بھی اللہ کی یاد سے خالی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق بناتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو ایسے لوگوں سے اور ایسے حالات سے کہ جس میں دل اتنے سخت ہو جائیں کہ اس میں جب ہدایت
اور اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں بھی آ رہی ہیں تو پھر بھی وہ نرم نہ ہوں۔ اس سلسلے میں جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث یہاں پہ شامل کی ہے اس کورس میں، ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ رانا جو قرآن میں آتا ہے رانا علی قلوبہم، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ سورہ المطففین کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس کے بعد جو آخری ٹکڑا ہے اس حصے کا آیت کے، پتھروں سے پانی نکلنا، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں، اور جب کھدائی کی جاتی ہے تو پانی یا تیل نکلنے لگتا ہے۔ الحمدللہ یہ پہلا حصہ اس آیت کا مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر ترجمہ اور تشریح۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پہلے پڑھ لیں رواں۔ اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِنَّ، اور بے شک آتا ہے ہمیں من ہا، من سے ہا اس کی طرف اشارہ ہے، ان سب کی طرف، لا ما، البتہ، لا وہی البتہ والا ہے، ما جو پیچھے آیا تھا وہی ہے، یشق کو پھٹ پڑتے ہیں، شق ہونا شق القمر کے واقعے سے بھی ہم جانتے ہیں اس لفظ کو، چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا جو واقعہ ہے، اور ویسے بھی شق ہونا، شک کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے عربی کا لفظ ہے یہ۔ تو یہ شق کو پھٹ پڑتے ہیں، وہ پھٹ پڑتے ہیں، فا یخرجو، فا بس یخرجو ہمیں آتا ہے، خرج یخرجو وہ نکلتا ہے، منہ الماء، منہ اس میں سے کیا چیز، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما البتہ وہ جو، یحبتو، حبتا یحبتو، یہ فعل میں جب ہم جائیں گے تو دیکھ لیں گے، گرا تو گر پڑتا ہے، وہ گر پڑتے ہیں، من سے خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ وَمَا اور نہیں، اللہ اللہ، بِغَافِلٍ غافل بے خبر، اما اس سے جو، ان اور ما مل کر کے اما بنتا ہے، سے جو، اگر ہم اس کو ترجمہ کریں گے تو اس سے جو، تعملون، تعملون ہمیں آتا ہے، اشارہ کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اسی ون میں ہم نے پڑھا تھا اس کو، عاملہ یعملو، یعملو سے تعملو، اور تعملو کی جمع تعملون، تو اس کا تو ترجمہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔
ٹکڑے دیکھ لیں آیات کے. یحبط من خشیت اللہ، اللہ کی تمام مخلوقات رب کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے. مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور نامی پہاڑ پر ڈالی تھی تو پورا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا. سر وَمَا یہ اللَّهُ یہاں باتو سنگل ہے، سنگولر ہے، پلورل کا مطلب کیسے نکلا اس کا؟ یہاں باتو گر پڑتے ہیں، گر پڑتا ہونا چاہیے. اچھا یہ سر تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ فعل جو ہے وہ اس کا جب جملے کے شروع میں آ رہا ہوتا ہے تو واحد کا ہی صیغہ آتا ہے. یہ گرامر میں جب ہم آگے جائیں گے تو تھوڑا سا وہاں پر پڑھیں گے. شکریہ ترجمہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں. جزاکم اللہ شکریہ. خیر. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اپنے دلوں میں. نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا چاہیے. حدیث اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی ہے. زید بن ارقب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. یہ آیت یہاں پہ ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اسباق سے پہلے ہم اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند بلکہ ان سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. اسباق اس آیت سے کیا مل سکتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے. اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے. اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. مطالعے کے بعد اس آیت کے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یہ وہی دعا جو ابھی حدیث میں آئی تھی، اس کو ہم یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے. ترجمہ ہم نے وہاں پہ حدیث میں اس کا پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اب دیکھیں یہ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ ہمیں ترجمہ تو سیکھنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے اس کی. ویسے ہی سمجھ کر کے پڑھیں گے، یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بغیر ترجمے کے بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. دعویٰ ہم نے پڑھا تھا، یہ دعا یدو کا ایک مصدر جو ہوتا ہے. پلان کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ جنازوں میں شرکت کروں گا، قبرستانوں اور دواخانوں میں جاؤں گا، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کروں گا. دواخانوں کے بجائے ہسپتالوں میں بھی جانا چاہیے ہمیں، اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جب لوگ مشکل مصیبت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں اس دنیا کی جو وقت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہوتا ہے تو اس وقت کی دنیا کی جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کی پھر کیا وقت رہ جاتی ہے. اور قبرستانوں میں جانے کا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس سے دل ہمارے جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں. اسماء اور افعال جو اس آیت نمبر 74 میں آج ہم نے پڑھے ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے
قلوبکم یہ QC1 سے ہمیں آتا ہے، قلبن کی جمع قلوبن ہے، اور حجارتن اس کی دو جمع ہوتی ہے، اصل میں حجرن ہے، حجرن کی ایک جمع حجارتن ہے اور ایک جمع احجارن بھی ہے، جیسے شجر کی جمع اشجار ہوتی ہے، اسی طرح حجر کی جمع احجار بھی ہوتی ہے، اور حجارتن بھی ایک جمع ہے، تو دونوں سیکھ لیتے ہیں آج ہم۔ اشد، یہ اسم تفضیل ہے، ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ شدید ہے تو اس سے زیادہ کے معنوں میں، اس سے زیادہ شدید، سیویئر، انٹینس، ایکسیسو، ان معنوں میں آتا ہے یہ شدید، مگر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہی ہے کہ اس سے زیادہ شدید ہے تو اس کو اشد کہہ لیں گے۔ افعال میں آ جائیں، سب سے پہلے یخرج، خرج یخرج، اخرج خارج خروج، خرج یخرج ہمیں آتا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ یحبت، حبت یحبت باب دربہ سے، احبت، حابت، محبوت اور حبوت اس کا مصدر ہے۔ غافل، غافل فاعل کے وزن پہ اسم فاعل ہے۔ باب نصرہ سے غفل یغفل، اغفل، غافل، مغفول اور غفلت، تو غافل اور غفلت یہ دونوں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں مشکل نہیں ہونا چاہیے فعل یاد کرنا، الحمدللہ۔ تعملون یہ تو QC1 سے ہمیں آتا ہے، اس کی تو ریویژن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں افعال جو کمزور حروف والے ثلاثی مجرد سے، یعنی کہ 3 حروف والے افعال کمزور والوں کے ساتھ۔ قسا یقسو، یہ جو قسط آیا تھا نا، یہ اس کا مؤنث ہے، قسا، قسو فعل ماضی ہو گیا، تو اگر ہم کہیں کہ ہوا قسا ہیا قسط، اس طریقے سے اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا جو باب ہے وہ باب نصرہ سے آیا، یہ وزن اس کا دعا یدعو ہے، آپ دیکھیں قسا یقسو بالکل دعا یدعو کے وزن پہ، اور اقسو فعل امر ہو گیا۔ قاسن اس کا اسم فاعل ہے، مفعول نہیں بنے گا، ڈیش، اور قساوتن یہ اس کا مصدر ہے۔ خشیتن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، QC2 میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے ردیہ یردا تھا، اسی طرح خشیہ یخشا۔ باب سمیع تھا، مگر چونکہ اس میں مادے کے حروف میں کمزور آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کا وزن جو ہے وہ سمیع یسمع نہیں تھا، بلکہ اس کا وزن جو تھا ہم نے پڑھا تھا ردیہ یردا۔ تو خشیہ، یخشا، اخشا، خاشن، مخشیون، خشیتن، یہ ہم نے QC2 میں پڑھا تھا، تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں مزید فی والے افعال کی طرف۔ یتفجر، تفجر، یتفجر، یہ کون سا وزن ہے جو ہم نے پڑھا ہے؟ تدبر، یتدبر، باب کون سا تھا؟ تفاعل، آپ دیکھیں اسی وزن پہ ہے، اس کا مصدر تفجر۔ تو جیسے ہم نے تدبرہ پڑھا، تدبرہ یتدبرو، اور تدبر، متدبر، متدبر، اور تدبر مصدر تھا اس کا، تو اسی طرح تفجر ہے مصدر اس کا، اور باب ہے اس کا تفاعل۔ اس کے بعد کیا؟ یشقق، اس کا انہوں نے یہاں پہ نہیں دیا ہوا، میرا خیال ہے بک میں ہوگا شاید۔ الحمدللہ قرآن والا پارٹ ہمارا اس لیسن کا مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں گرامر والے پارٹ کی طرف، اور اس سبق میں ہم نے
پڑھنا ہے استقامہ. یہ جیسے ہم نے استغفرہ پڑھا تھا نا باب استفعال سے، اب اسی کا کمزور والا آ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند لیسنوں میں ہم نے مزید فی کے وہ افعال پڑھے ہیں جس کے مادے کے حروف میں کمزور حرف آ جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا وزن جو بنیادی وزن تھا وہ اس باب کا نہیں رہتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ استقامہ اور یستقیمو بنے گا، یہ استغفرہ یستغفرو کے وزن پہ نہیں ہوگا، تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی کمزور حرف کی وجہ سے. یہ دیکھیں اس کا بنیادی ہم نے پڑھا تھا استغفرہ، اور اب ہم اس کا جو کمزور حروف کے ساتھ آ رہا ہے استقامہ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. استقامہ سیدھا ہوا، ثابت قدم رہا. قامہ ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ اسی 2 میں کہ وہ کھڑا ہوا. اس میں اب الف سین اور تا کا اضافہ ہو گیا. تو جیسے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا غفارہ، اس میں جب الف سین تا لگ گیا تو اس میں ایک طلب چاہت والی بات آ گئی کہ وہ اپنے چاہنے سے، اپنی خواہش سے، اپنی طلب سے اور ایفرٹس کر کے سیدھا ہوا، ثابت قدم رہا. کیونکہ ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے مستقل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے استقامت جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں ثابت قدم رہنے کے لیے، وہ یہی والا فعل ہے. تو غفارہ سے استغفرہ بنا تھا، قامہ سے کیا بنا؟ استقامہ. ٹھیک ہے، شروع میں صرف اضافہ ہوا ہے. مزید فی کیا ہے؟ یہ صرف حمزہ سین اور تا، یہ اس میں اضافہ ہوا ہے خالی. تو اس کی فعل ماضی کی جو چابی ہے استقامہ، اس سے ہم فعل ماضی اس کا مکمل کر لیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ کر لیں. استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا. استقامہ ہے وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ سب ثابت قدم رہے، استقمتا آپ ثابت قدم رہے، استقمتو میں ثابت قدم رہا، استقمتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقمنا ہم سب ثابت قدم رہے. فعل مضارع میں آ جائے یستقیم، استقامہ سے یستقیم وہ ثابت قدم رہتا ہے یا رہے گا. اس کی جمع ہو جائے گی یستقیمون، وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں. تستقیم آپ ثابت قدم رہتے ہیں. استقیم میں ثابت قدم رہتا ہوں. تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں. نستقیم ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں. تو یہ فعل مضارع کی گردان ہو گئی ہے اس کی. اب فعل امر کی طرف آ جائیں. اس کے استغفرہ سے کیا بنا تھا؟ استغفر. یاد ہے نا جب ہم نے استغفرہ کی گردان کی تھی تو اس کا فعل امر ہم نے بنایا تھا استغفر. تو استقامہ سے اس کا فعل امر بنے گا استقم. کیوں؟ اس کے اندر کمزور حرف آ رہا ہے اور ہم نے کہا تھا کمزور حرف جو ہے وہ گر جاتا ہے جب اس کو حکم ملتا ہے. تو ایک اہم حدیث اس لفظ کے اوپر جو استقم ابھی ہم نے سیکھا نا کہ اس پر قائم رہو، ثابت قدم رہو، فعل امر جو ہے، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث یہاں پہ نقل کی ہے عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. اب یہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قلتو، یہ ہمیں آتا ہے، ہم عربی میں اس کو سمجھتے ہیں، ترجمہ تو سامنے ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا ہے، میرا خیال ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جو ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے، یہ سارے لفظ ہمیں آتے ہیں۔ تو قلتو، میں نے کہا، قالہ گردان میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قل، کہیے، لی، آپ کو یاد ہوگا قل کے ساتھ ہم نے کہا تھا لام زیر لی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کہنا، اگر کسی اور کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات ہو رہی ہے تو مجھ سے، جیسے وہاں پہ تھا قال لہو، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ قل فعل امر ہے، کہیے لی، مجھ سے، میرے لیے نہیں ترجمہ کریں گے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ مجھ سے کہیے یا مجھے بتائیے، فی الاسلامی، اسلام میں، قولاً، قول کوئی بات، لا اسألو، نہیں میں پوچھتا ہوں یا پوچھوں گا، فعل مضارع ہے یہ، سأل یسألو سے پھر اسألو، عنہ اس کے بارے میں، احدن، وحدن ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی ایک، کسی ایک سے، تو کیا مطلب ہوا کہ کوئی ایسی بات بتائیے جس کے بارے میں پھر میں کسی اور سے کوئی سوال نہ کروں، احدن غیر کا، سوائے آپ کے، غیر اردو میں بھی غیر ہوتا ہے اور کا آپ کا، تو آپ کے علاوہ پھر میں، یعنی کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے پھر نہیں پوچھوں اس کے بارے میں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل، کہو، کیا کہو، آمنت باللہ ثم استقم، آمنت، میں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، کیونکہ ون سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم اس کو، ثم، پھر، استقم، اس پر ثابت قدم رہو، تو ملا کے جب لکھا ہے تو ثم استقم ہو گیا یہ، تو یہ اس فعل امر کے بارے میں بہت اچھی اور آسان سی حدیث ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھی ہے، اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے بہت، اور عمل بھی کرنا چاہیے اس پہ۔ تو فعل امر کیا ہوا، واحد کا صیغہ، استقم، ثابت قدم رہ، استقیمو، تم سب ثابت قدم رہو، لا تستقم، مت ثابت قدم رہ، لا تستقیمو، مت ثابت قدم رہو، جمع کا صیغہ آ گیا۔ اب اسم فاعل اور مفعول دیکھ لیں، استغفرا سے تھا مستغفر، مستغفر، استقامہ سے بنے گا مستقیم، اور صرف اسم فاعل ہوگا، اس کا ڈیش ہے آگے، کیوں؟ اس لیے کہ جو قائم ہوگا وہ خود ہی ہوگا، اس کا مفعول نہیں بنے گا، تو مفعول کی جگہ اس کا ڈیش ہو جائے گا، تو اسم فاعل ہے مستقیم اور ڈیش، اور پھر اس کا مصدر بنے گا استقامتن، استقامہ، یہ وہی استقامت ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس کا استقامہ یا استقیموں کا مصدر کیا ہے، استقامتن، اور یہ اس میں تھوڑا سا آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ باب تو استفعال ہے، استغفرہ کا جو مصدر تھا وہ استغفار تھا، تو اس میں یہ گولتا آخر میں کیوں آ گئی ہے، ایرو نظر آ رہا ہے نا اس کے اوپر، تو یہ ایک وزن ہے جو مصدر کے اندر آتا ہے اس طرح کا، جیسے ہم نے ارادہ یریدو میں پڑھا تھا ارادتن، تو یہ ایک پہچان ہے، اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ QC4 میں آنے والے ہیں تو اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ استقامہ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ والا جو ہے وہ الف نظر آ رہا ہے، تو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں جب آپ کو اس طرح کا فعل نظر آئے کہ آخری سے پہلے والا جو ہے وہ الف ہے، تو اس کا جو مصدر ہوگا اس میں آپ کو گولتا نظر آئے گی، جیسے ابھی میں نے مثال دے دی، آپ دیکھیں ارادہ میں کیا تھا، آخری سے پہلے والا الف تھا، ارادہ یریدو، اس سے مصدر بنا تھا ارادتن، تو اس میں بھی آخر میں گولتا تھی، تو یہاں پر بھی اسی طرح استقامہ میں الف آ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ والا، تو اس کے مصدر میں گولتا آئے گی، مصدر کا وزن وہ بنیادی والا جو اس کا استفعال کا وزن تھا وہ نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، تو
تو اس کا اسم فاعل مفعول اور مصدر کی پریکٹس کر لیں. مستقیم ڈیش استقامتن. مستقیم جو ہے وہ کون ہے؟ ثابت قدم رہنے والا. اور استقامت جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں استقامہ ثابت قدم رہنا. تو الحمدللہ یہ گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے اس کی ایک دفعہ پہلے مؤنث کے صیغے بھی دیکھ لیں، پھر ایک ہی دفعہ پریکٹس کریں گے اس کی. ہوا استقامہ تو ہیا کیا ہوگا؟ استقامت. ہوا استقامہ مذکر کا صیغہ رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے اور مؤنث کا صیغہ لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے. استقامت. اب دیکھیں اس کو فرق تھوڑا سا کہ جو مؤنث کا صیغہ ہے اس میں استقامت ہے، تا کے اوپر زبر ہے، جبکہ اس کے مصدر میں استقامتن ہے، تا کے نیچے وہاں پہ زیر ہے. کیوں؟ بعد جو ہے وہ استفعال ہے، اس میں تا کے نیچے زیر ہوتی ہے. جیسے اس دن ہم نے پڑھا تھا استغفار ہوتا ہے. استغفار جو عام طور پہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. تو اس کو بھی یہاں پہ دیکھ لیں. استقامت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اس کا. اس کے بعد فعل مضارع میں آ جائیں. مذکر کا صیغہ ہے ہوا یستقیم. تو ہیا کیا ہوگا؟ تستقیم، کیونکہ یہ تو جو مذکر کا واحد کا صیغہ تھا تستقیم، وہی مؤنث کا غائب کا واحد کا صیغہ ہو جائے گا. الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی ہے گردان ہماری. اب اس کی ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. میرے پیچھے آپ لوگ ریپیٹ کریں گے اشارے کے ساتھ، ٹی پی آئی کے پورے اشارے کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں. استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا. یستقیم، یستقیمون، تستقیم، استقیم، تستقیمون، نستقیم. استقم، استقیمو، لا تستقم، لا تستقیمو، مستقیم ڈیش استقامتن. ہوا استقامہ ہی استقامت. ہوا یستقیم ہی تستقیم. الحمدللہ یہ گرامر کا ٹیبل ہمارا گردان جو تھی یہ مکمل ہو گئی ہے. مستقیم کا مطلب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے مجھے، یا تو نیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی ہے. ایکو ہے، کچھ ساؤنڈ میں شور بھی آ رہا ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے مجھے. آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، آخر میں کر لیں گے اس کو، جب لیسن ختم ہوگا نا اس وقت کر لیں گے، یا آپ مجھے پھر سیل پہ کال کر لیجئے گا. بول چال کی پریکٹس کر لیں. حل استقامہ کیا ہوگا؟ نعم استقامہ. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا یہ کہ حل کے نیچے زیر کب لگے گا؟ جب اس کو آگے سے ملائیں گے اور جو بیچ میں حمزہ ہے یا الف ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، جو آگے جا کر کے ہم یہ پڑھیں گے حمزۃ الوصل جس کو کہتے ہیں، کہ لکھی جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی ملا کر کے. تو حل کے اوپر لام پہ جزم ہوتا ہے مگر زیر لگائی جاتی ہے صرف ملانے کے لیے اس کو. حل استقامو نعم استقامو. حل استقمتا نعم استقمتو. حل استقمتم نعم استقمنا. الحمدللہ. فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں. حل یستقیم نعم یستقیم. حل یستقیمون نعم یستقیمون. حل تستقیم نعم استقیم.
هل تستقیمون نعم نستقیم الحمدللہ. فعل امر میں آ جائیں استقم کیا جواب ہوگا؟ استقیم. استقیمو جمع کے صیغے میں نستقیم الحمدللہ. شارٹ والی گردان 6 افعال اور اسماء کی چابی. استقام یستقیم استقم مستقیم ڈیش استقامت الحمدللہ. یہ پہلا والا لیسن ہمارا ختم ہو گیا ہے. یہ ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. ریکال کر لیں ہم نے شروع میں جب یہ ٹائم ٹیبل شیئر کیا تھا تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایک مڈ کوئز ہوگا, اس میں آپ نے ورک بک چیک کروانی ہے لیسن نمبر 6A سے 8D تک, اور اس کے بعد فائنل کوئز سے پہلے ایک ریویژن کی کلاس ہوگی. اس ریویژن کی کلاس میں آپ نے ورک بک چیک کروانی ہے 9A سے 9D تک, جو ریمیننگ لیسن رہ گئے وہ مکمل کر کے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں مارکس ہیں, ورک بک کے ٹوٹل 15 مارکس ہوتے ہیں. 7.5 جو ہے آپ اسکور کر چکے ہیں پہلے جب آپ نے ورک بک مکمل کر لی تھی. اگر ریمیننگ بھی آپ کر کے چیک کرا لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پورے 15 نمبر اس کے مل جائیں گے. تو اس کے لیے طریقہ کار وہی رکھتے ہیں ہم کہ اگلی جو کلاس ہے ہماری تھرسڈے کو, اس سے پہلے جو ہے آپ جمع کرا دیں تو انشاءاللہ ویکنڈ کے اوپر ہم چیک کر کے ویکنڈ کے بعد آپ کو واپس کر دیں گے اس کو. آپ کے پاس پورا 1 ہفتہ ہوگا فائنل کوئز کی تیاری کرنے کے لیے انشاءاللہ. ریویژن کی کلاس میں اس طرح سے ہوگا کہ گردانیں جتنی ہیں اس کے اندر مکمل والی گردانیں بھی اور جو شارٹ والی ہیں, جو گرامر کے سبق والی جو گردان ہوگی وہ تو آپ نے پوری یاد کرنی ہے, اور جو آیات کے بیچ میں جو افعال آئے ہیں ہر لیسن میں, قرآن والے پورشن میں جو شارٹ والی گردان ہے 6 چابیاں جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ پوری 6 چابیاں اس کی آپ کو آنی چاہیے. تو ہم اسی طرح سے کریں گے. ہر لیسن کی جو ریویژن ہوگی اس میں پھر آپ سے کہیں گے کہ آپ یہ گردان سنائیں, تو آپ نے وہاں پہ بک کھول کر کے دیکھ کے نہیں سنانا ہے بلکہ آپ کو یاد ہونی چاہیے گردان, اور فوراً جو ہے وہ سنا سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں کلاس میں تو ہر ایک کو سامنے بلا کر کے سنتے ہیں, تو ابھی کووڈ کی وجہ سے وہ والی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. خواہش تو ہماری یہی تھی کہ کم سے کم ہم آپ کو ریویژن کی کلاس میں بلا ہی لیں, مگر آپ کو پتہ ہی ہے کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور جو کالج یونیورسٹیز ہیں وہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں ابھی دوبارہ سے واپس لاک ڈاؤن والی سچویشن میں جانے کے لیے, تو اس لیے ہم کوئی رسک لینا نہیں چاہتے ہیں. اور ویسے بھی ہماری کلاس میں تو جو میجورٹی ہے وہ ہے بھی کچھ پختہ عمر والے لوگوں کی, تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے اس سچویشن میں کہ خدا نخواستہ انفیکشن ہو جائے. نوجوانوں کی جی سر نوجوانوں کو بلا کے سن لیں. میں کہا شاید کرنل بابر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو بلا لیا جائے. نہیں سر, میرا خیال ہے ان کو بھی ایڈوانٹیج لینے دیں, جہاں پہ باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی. بابر کو بلا لے کرنل بابر تو میرا خیال ہے خوشی خوشی آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ایم شیور, کیونکہ ماشاء اللہ سے بہت محنت سے پڑھ رہے ہیں وہ. تو گردانیں امید ہے کہ ساری یاد ہوں گی ان کو, ویسے بھی پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں اب QC3 انشاءاللہ, تو گردانیں تو پختہ ہونی چاہیے ان کو. آپ سب لوگ بس یہ فیور کیجیے گا کہ کلاس جو ریویژن کی ہوگی اس میں یاد کر کے ساری گردانیں جو آ جائیں بک بند کر کے, اور جس سے ہم کہیں جو سنانی ہے گردان
پھر وہ فوراً جلدی سے سنا دے، وقت ضائع نہ ہو ہماری اس کلاس کا. بس یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. پورا ایک ہفتہ ہے، تمام گردانے اور شارٹ والی جو ہے نا وہ یاد کر لیں. تو کرنل بابر سے بھی ہم سنیں گے یہاں پہ انشاءاللہ، مگر باقی لوگوں سے بھی سنیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. میرے پاس اگلی کلاس کے لیے بہانا ہے، ایک تو گاؤں جانا ہے ضروری، اب عرصے سے پڑھنے گیا تو جب اس کا مطلب ہے یہ بہانہ ہے، تو پھر تو آپ کو واقعی بلانا پڑے گا مجھے. نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، یہ تو جس کے پاس کوئی جینوین ایکسکیوز ہے تو اس کو تو ہم لیو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر باقی جو کلاس ہے اس میں سب لوگ جو ہے وہ آئیں گے اس میں. اور گردانے اگر آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ گردانے اگر اچھی طرح سے یاد ہوتی ہیں تو ٹیسٹ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگلی کلاس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں آپ. اگر QC3 میں جو افعال پڑھے ہیں ان کی گردانیں اگر پکی نہیں ہوں گی تو QC4 میں جا کر کے مسئلہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے سارے ابواب پڑھ لیے ہیں مزید فی کے. تو اب آپ کو پتہ ہی ہے جب آپ آگے جائیں گے قرآن کریم پڑھیں گے تو ہر لائن میں ایک مزید فی سے ضرور آ رہا ہوگا فیل. تو اگر یہ گردانیں پکی نہیں ہوں گی وہاں پر ہم گردانیں تو نہیں کرائیں گے نا، وہاں پہ تو ہم بتا دیں گے کہ اچھا یہ فیل آیا ہے تو اس کا ریفرنس فیل ہم نے فلاں پڑھا تھا، وہ اگر گردان آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو سمجھ لیں گے. تو جو ہم آگے جائیں گے اس طرح سے ہمیں آسانی ہوتی چلی جائے گی اگر گردانے جو ہیں وہ پختہ ہیں. اگر گردانے پختہ نہیں ہیں پھر پرابلم ہوگی. تو جزاکم اللہ خیر. ایک ہفتہ ابھی ہے، آپ لوگ گردانے پکی کر لیں، اس کے بعد ایک ہفتہ ہوگا فائنل کوئز کے لیے. انشاءاللہ امید ہے کہ سب لوگ اچھی تیاری کریں گے اور اچھے نمبر لیں گے. ورک بک کا سوال جو ہے استقامہ عربی بنائیے، وہ سب حق پر قائم رہنے والے ہیں. تو وہ سب قائم رہنے والے ہیں، پہلے تو اس کو دیکھ لینا، حق پر تو بعد میں ہوگا. تو یہ کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے؟ یا اسم فاعل ہے، مفعول ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کون بتائے گا؟ تو کون سا صیغہ بنائیے؟ مستقیمون. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ سب ہے تو اس سے پہلے ہم شروع میں ہم لگا لیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم مستقیمون بالحق. ٹھیک ہے، حق پر. اردو میں ترجمہ کیجئے، فاستقم کما امرتا. ٹھیک ہے، استقم فعل امر آ گیا، کیا ترجمہ ہوگا؟ بس ثابت قدم رہے. قرآن کی آیت ہے، کما توڑ لیں اس کو، جیسا کہ امرتا. امرتا ہم نے پڑھا ہوا تھا، اسی کا مجھول کا صیغہ آ گیا کہ جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہو. عربی میں ہاں میں جواب دیں گے، حل استقمتم علی الدین، کیا تم قائم ہو دین پر. ٹھیک ہے، جواب کیا ہوگا اس کا؟ ہاں میں جواب دیں، کون جواب دے گا؟ نعم استقمنا علی الدین. جی، نعم استقمنا علی الدین. جزاکم اللہ خیر. استطاع بالکل اسی طرح ہے جس طرح استقامہ تھا. اس کی گردان آپ کر لیں گے، استطاعتن اس کا مصدر ہے. اور یہاں پہ یہ لیسن ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. دعا انشاءاللہ ہم آخر پہ اینڈ میں کر لیں گے. یہاں پر اب میں ایک بریک لوں گا، 5 منٹ کی ہم بریک لیں گے. 5 منٹ کی بریک کے بعد کلاس پھر دوبارہ شروع ہوگی. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے سبق کے لیے.
صفحہ نمبر 10 اشارہ ڈی. 2 آیتیں ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 75 اور 76. ایک اور فعل سیکھیں گے ہم گرامر میں، مزید فی سے کمزور حرف والا. آئیے شروع کرتے ہیں آج کے جو لیسن کے جو اس صفحے کے 4 اشارے ہیں. تیسرا سوال کون قاتل سخت دل کلام تبدیل، اس میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں. تیسرا سوال کون قاتل سخت دل، تو اب پڑھیں گے ہم 2 آیتیں جس کا اشارہ ہے کلام تبدیل. تو شارٹ میں کیا ہے یہ سوال، قاتل، دل اور تبدیل. الحمدللہ. پچھلی آیتوں سے اس کا جو تعلق ہے ان 2 آیات کا وہ یہ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حالات بیان کیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اب مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی بد کرداریوں کا بیان چل رہا ہے. تو یہ بھی وہی یہود کی جو خصلت تھی نافرمانیوں کی اور منافقت والی، وہ ساری چیزیں یہاں پہ کنٹینیو ہو رہی ہیں. اسباق جو ان 2 آیات کے ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں. پہلا، جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو. دوسرا سبق کیا ہوگا کہ وہ لوگ 2 رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی. تو یہ دونوں سبق ہمیں ان 2 آیات سے ملتے ہیں. آج بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے آس پاس لوگ، اور خاص طور سے آج کل جو نیٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں آیات کے ایسے ترجمے اور اس کی جو تشریحات ملتی ہیں کہ ہمیں حیرانی ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب انہوں نے کیسے نکال لیا اور دلیل میں یہ آیت کیسے پیش کر رہے ہیں یہ اپنی بات کے. تو ہمیں اس چیز سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ جو اوتھینٹک سورسز ہیں وہیں سے لینا چاہیے جو دین کے احکامات ہیں اس کو. نئے الفاظ جو ہم سیکھیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہر لائن میں ایک صرف نیا لفظ آ رہا ہے بس. الحمدللہ. پہلے ہم سن لیتے ہیں اس آیت کو، ترجمہ اس کا، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ. تو آئیے اس آیت کو پہلے سن لیں. آیت نمبر 75. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پہلے دیکھ لیں. کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے، اور وہ جانتے تھے. آئیے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں. معون 3 لفظ مل کر کے بنے. کیا پھر تم سب توقع رکھتے ہو، ان کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان یؤمنو وہ سب ایمان لے آئیں گے. یہ یؤمنون سے پہلے ان آیا ہوا اس وجہ سے یؤمنو ہو گیا. یہ انشاءاللہ رول ہم QC 4 میں جا کر کے پڑھیں گے. ان لن والا جو رول تھوڑا سا انٹروڈکشن تو اسی کورس میں ہو چکا ہے ہمارا، مگر انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے جا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. لکم، لکم کیا ہے؟ لیے تم سب کے. وقد QC 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور البتہ تحقیق یقیناً فار شور جو ہو چکا ہے. کانا تھا. فریقن، فریق ایک
فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون یہ آتا ہے اشارہ کر لیں ہمیں پتہ چل جائے گا، سمیع یسمعو سے یسمعون کیا سنتے تھے وہ، کلام اللہ، کلام اردو میں بھی وہی کلام ہوتا ہے، عربی میں بھی وہی کلام ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام، اصل میں کلام اللہ ہی تھا اللہ کا کلام، مگر یہاں پہ یسمعون وہ سب سنتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے یہ آبجیکٹ آ گیا کلام، اس لیے میم کے اوپر زبر آیا ہوا، جس کو ہم نے کہا تھا مفعول، جب فعل کے آگے مفعول بھی آ جاتا ہے وہ پیش سے زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے کلام اللہ جو تھا وہ کلام اللہ ہو گیا، اور کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفون یحرف، تحریف، حرف یحرف، تحریف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم تحریف، تو یہ اس کو بدل دینا، یحرفون وہ سب بدل دیتے کس کو، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، اس کو، من بعد، من سے، بعدی بعد ابھی پیچھے آ چکا ہے، ما عقلوہ، ما اس کی بات ہو رہی ہے جو عقلو ان سب نے اس کو سمجھ لیا، اور ہو جو ہے یہ وہ ضمیر ہے اس کی طرف جس کی بات ہو رہی ہے اللہ کا کلام، و اور ہم وہ سب، یعلمون، یعلمون تو ہمیں آتا ہے، ابھی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، علم یعلم اور اس کی جمع یعلمون، وہم یعلمون، تو اب اس کے ٹکڑوں کو دیکھ لیں، افتطمعون ان یؤمنوا، افتطمعون اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے بنی اسرائیل اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت بیان کر دی۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مکہ میں تو ان کو مخالفت کا سامنا تھا مشرکین کے ساتھ، مشرکین مکہ وہ تھے جو یہ کسی کے مائک میں سے کچھ آواز آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیں، سائلنٹ پہ کر لیں گے زیادہ بہتر رہے گا۔ سر ایک سوال یہاں پوچھ سکتا ہوں، میں نے آن کیا اپنا مائک۔ اچھا آپ کا مائک شور کر رہا ہے، اس کو ٹھیک کروا لیجئے گا، سوال اگر اسی سے ریلیٹڈ ہے یہیں پہ پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ آخر میں آپ کو ٹائم دے دوں گا۔ سر یہ یسمعون جو ہے یہ وہ سنتے تھے جو ماضی میں چلا گئے کانا کی وجہ سے؟ جی تھینک یو سر۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ جو مشرکین مکہ، مسلمانوں کا جو سامنا ہوتا تھا وہاں پہ، مخالفت جو لوگ کرتے تھے وہ مشرکین مکہ ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ وہ تھے جو نیئر پاسٹ میں نہ کوئی نبی آیا تھا ان میں، یہ اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے تھے، اور جو دوسرے قبائل تھے وہاں کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد سے نہ کوئی کتاب آئی تھی ان کے پاس، نہ کوئی رسول آیا تھا، تو اس لیے وہ اللہ کے کلام سے بھی کوئی فیملیئر نہیں تھے، اور پیغمبروں کے بارے میں بھی ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کیا ان کا رول ہوتا ہے اور اللہ کا کلام کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو یہود اور نصارہ تھے ان کے پاس تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی کتاب موجود بھی تھی، اور انبیاء کے حالات بھی وہ جانتے تھے، بہت سارے نبی ان میں آ چکے تھے، تو مسلمانوں کو یہ امید ہو رہی تھی کہ مشرکین کے مقابلے میں ان لوگوں کو زیادہ آسان ہوگا ایکسیپٹ کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو فیملیئر ہے اس سے کہ بھئی اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے، فوراً پہچان لیں گے ہاں یہ اللہ ہی کا کلام ہے قرآن مجید کو سن کے، اور انبیاء کے اتنے حالات جانتے ہیں وہ تو فوراً پہچان لیں گے ہاں یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ مگر یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسا کہ دوسری جگہ اسی سورہ میں آتا ہے کہ پہچانتے تو وہ ایسے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر صرف
جو ہٹ دھرمی تھی ان کی مخالفت وہ صرف بغض میں تھی کہ یہ نبی ہمارے درمیان میں کیوں نہیں آیا، یہ قریش میں کیوں آ گیا، اس وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو مسلمان امید کر رہے تھے کہ یہ جلدی فوراً ایمان لے آئیں گے، زیادہ ان کو تردد نہیں ہوگا اس میں، اس کے خلاف ایسا ہوا۔ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق، یعنی کہ ان میں یہود کے ان علماء کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ یہود پہلے بھی یہ کام کرتے رہے تھے، پچھلے انبیاء اور ان کا جو ان سے جو اللہ کا کلام ان تک پہنچا تھا اس میں بھی وہ چینجز کر دیا کرتے۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں آپ جو تورات جس شکل میں ان کے پاس ہے، یا ایون بائبل میں بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر جو کتابیں ہیں، کچھ تورات کے بھی حصے ہیں اس کے اندر، اور اس میں اتنی زیادہ آپ کو کنٹراڈکشن ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے چینجز بہت زیادہ کر دی ہیں۔ تو اب اصل پڑھنے والے کو صحیح پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سا جملہ جو ہے وہ کون سی واقعی آیت تھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے نازل ہوئی۔ ایک جنرلی آئیڈیا تو ہوتا ہے آپ کو کہ ہاں قرآن میں بھی اس طرح کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر انہوں نے اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ اب کوئی سرٹینٹی کے ساتھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا جملہ جو ہے وہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور کون سا انہوں نے اپنی مرضی سے داخل کر دیا اس میں، اور کون سا جو تھا اصل شکل سے اس کو بدل دیا ہے۔ ایک حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ اس سبق میں شامل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ اگر کوئی دین کی کوئی بات پوچھے اور ہمیں پتہ ہو تو پھر لازم ہے ہم پر کہ اس کو چھپائیں نہیں، کیونکہ یہ حق کو چھپانے کی بات ہو جائے گی، کتمان حق جو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری اس پہ پکڑ ہوگی قیامت والے دن۔ ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ آیت نمبر 75 الحمدللہ مکمل ہو گئی ہماری۔ اب آتے ہیں ہم آیت نمبر 76 کی طرف، جو الحمدللہ آخری آیت ہے اس لیسن کی ہماری۔ آئیے پہلے اس کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کے لفظی ترجمہ اور تشریح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتا ہے ان کا بعض دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ تو یہ وہ یہود کی جو خصلت ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا ہم لفظی ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں پھر تشریح میں آتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، لقیہ یلقا سے لقو ملنا، ملاقات، الذین، وہ سب جو، ان سب سے جو، آمنو، وہ سب ایمان لائے، آتا ہے اب ہم نے فعل پڑھ لیا ہے، آمنا یؤمنو ایمان، قالو، تو وہ سب کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے،
وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں. خلا یخلو ہم پڑھ چکے ہیں یہ فعل پہلے. بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، دوسروں کے پاس. اصل میں بعض جو ہے وہ کل میں سے کچھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بعد من بعد، اس طرح کی جو فریزز آتی ہیں یہاں پہ اسی کا استعمال ہوا ہے. بعضهم الی بعض کے، ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بیما، وہ جو، فتح اللہ، فتح اس نے کھولا، ہم پڑھ چکے ہیں QC 1 میں ہم نے فتح کی پوری گردان کی ہے. تو فتح اللہ، اللہ نے کھولا، علیکم، تم پر. تو اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھپائیں آپ. کیوں ان سے چھپانے کی بات کر رہے ہیں؟ لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف، بھی اس کو، عند ربکم، کہ جب انہیں حقیقت پتہ چل جائے گی تو پھر وہ ان کے خلاف حجت بنائیں گے اللہ کے پاس کہ انہوں نے یہ کام، جب کہ اللہ نے مثال کے طور پہ جیسے کوئی چیز منع کی تھی تو وہ کر رہے ہیں، یا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہی تھی اس کو انہوں نے بدل دیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کیا کہتے ہیں؟ افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تعقلون، تم نہیں سمجھتے. عقل یعقل، یہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا تھا اور آج بھی آیا تھا یہ فعل. اشارے جو ہیں اس کے دیکھ لیں. وَإِذَا لَقُوا، اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. جب بھی وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں. اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں. اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق کچھ بول دیتا تو وہ اسے ڈانٹتے کہ تم مسلمانوں کو ان نشانیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے. یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے پھر بھی انکار کرتے تھے، اللہ کے کلام کو پہچانتے تھے پھر بھی انکار کرتے تھے، وہ والی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار تھے. وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے نہیں جان سکے گا یا ان کی پکڑ نہ کر سکے گا. تو اصل میں دوسروں کو دھوکہ دے رہے تھے، مگر کیا تھا اصل میں؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. افتطمعون کلام اللہ، یہ اس مضمون کو یاد کرنے کے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کی ورڈز لکھ دیے. تو افتطمعون کلام اللہ یحرفون عقلوہ اتحدثونہم لیحاجوکم. اس طریقے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، یہ ترکیب ہے. جیسے کلام کے ساتھ کلام اللہ آ گیا، عقلو کے ساتھ ہو آ گیا، اس طریقے سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ. آیت کا ترجمہ دونوں آیتوں کا بلکہ ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. آیت نمبر 75. کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا وہ سنتے تھے اللہ کا کلام پھر وہ بدل دیتے تھے اسے اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے تھے. آیت نمبر 76. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو اللہ نے تم پر کھولا ہے تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر
اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ۔ اسباق، دعا اور پلان۔ سبق کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو۔ وہ لوگ دو رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ الحمدللہ۔ مطالعے کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ، مجھے قرآن مجید کے ہر حصے پر ایمان لانے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پلان کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ کسی بھی بات پر عمل کرنے یا اسے پھیلانے سے پہلے میں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کروں گا۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ آیتیں دونوں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم اسماء اور افعال جو آج کے لیسن میں آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں فریقن، تو اس کی جمع ہوگی فرقاء۔ آپ یہ دیکھ لیں اس میں فریقن میں تنوین ہے مگر فرقاء جو ہے اس میں تنوین نہیں ہے، تو یہ فعلاء کے وزن پر ہے۔ افعال پہلے صحیح والے دیکھ لیں۔ تطمعون، تو ہے یہ طمع یطمع، باب سمیہ سے ہو گیا۔ اطمع طامع مطموع طمع، امید رکھنا لالچ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اردو میں جب ہم طمع استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہی ہے طمع۔ یسمعون ہمیں آتا ہے سمیہ سے، اس کی تو گردان پوری آنی چاہیے، QC1 میں کی تھی۔ ہاں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا کہ سمیع یسمع اسمع، یہ تو فعل ماضی مضارع اور امر ہو گیا۔ اس کے بعد اسم فاعل ہے سامعن، سامع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم نے مفعول پڑھا تھا مسموعن، تو ایک مفعول اس کا سمیعن بھی ہوتا ہے جب اس میں کثرت آ جاتی ہے، یہ اس والے وزن کے اوپر ہے۔ اور پھر دو مصدر اس کے لکھ دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، تو یہ بھی یاد کر لیں۔ ہم نے وہاں پہ سمعن یاد کیا تھا آسانی کے لیے، وہاں پہ ایک ہی لکھا ہوا تھا۔ سماعتن بھی اس کا ایک مصدر ہے، اور اردو میں جو سماعت استعمال کرتے ہیں نا، سننا، ہیئرنگ، یہ وہی ہے سماعتن۔ تو اب اس کے ہم نے QC1 میں ایک مصدر پڑھا تھا، الحمدللہ اب ہم نے اس کے دو مصدر پڑھ لیے ہیں، تو دونوں یاد کر لیں۔ یعلمون ہمیں آتا ہے QC1 سے، اور فتح بھی آتا ہے، تو یہ دونوں الحمدللہ پہلے سے آتا ہے ہمیں۔ کمزور حروف والے افعال کی طرف آ جائیں۔ لقو، لقیا یلقا، القا، لاقن، ملقی، لقاء۔ لقاء ملنے کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں 14 بار آیا یہ فعل، تو اس کو بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ وزن اس کا پہلے بتائیں، باب کیا ہوگا اس کا؟ باب سمیہ ہوگا، مگر چونکہ کمزور آ رہا ہے مادے میں، تو وزن اس کا ردیہ یرضا، جیسے ہم نے آج پڑھا تھا خشیہ یخشا، بالکل اسی طرح ہے، ردیہ یرضا کے وزن پہ لقیہ یلقا۔ تو آپ دیکھیں ایک ریفرنس فعل کی گردان یاد کرنے سے کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کوئی بھی صیغہ آپ کو چاہیے ہوگا، آپ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں اس کو۔ خلا یخلو، دعا یدعو کے وزن پہ باب کون سا ہوگا اس کا؟ باب نصرہ ہوگا، مگر وزن نصرہ ینصرو نہیں ہوگا، بلکہ دعا یدعو جو ہم نے کمزور والے میں پڑھا تھا، یہ وہ وزن ہوگا اس کا۔ آخری جو مادے کا حرف ہے اس کا وہ کمزور ہے، تو خلا یخلو اخلو، خالن مخلوون، اور مخلوون کے ساتھ انہو بھی لکھ دیا انہوں نے، تو ٹھیک ہے، زیادہ بہتر کلیئر ہو جاتا ہے۔ خلوون، خلوون جو ہے اس کا مصدر ہے۔ مزید فی والے افعال یؤمنو، اصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یؤمنون ہے ان کی وجہ سے،
नून फिर इसकी गिर गई है और युमिनू बन गया ये। तो आमना युमिनू, ईमान, ये हम पढ़ चुके हैं। बाब इसका जो है वो इफ़ाल है, वज़न इसका मगर अस्लमा युस्लिमू नहीं है, इसका अपना वज़न है आमना युमिनू। क्यों? इसलिए कि ये हमज़ा वाला आ गया है जिसको हम महमूज कहते हैं। जब कमज़ोर हर्फ मादे में आ जाए या हमज़ा आ जाए तो फिर उसकी गर्दान थोड़ी सी तब्दील होती है। ये अब तक बात हमें पक्की हो जानी चाहिए। युहर्रिफूना, हर्रफा युहर्रिफू, ये हमने पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? अल्लमा युअल्लिमु, तालीम, वही वजन बना है। हर्रफा युहर्रिफू, तहरीफ। तो बाब कौन सा हो गया इसका? बाब हुआ तफ़ईल, बाब का नाम तफ़ईल और वज़न इसका क्या है? अल्लमा युअल्लिमु। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। हर्रफा युहर्रिफू, हर्रिफ, मुहर्रिफ, मुहर्रफ, तहरीफ। तो उर्दू में भी ये लफ्ज़ तहरीफ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बोलने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है और अरबी से जब वो लफ्ज़ उर्दू में आता है मगर सेम लफ्ज़ है वही, तहरीफ, तब्दील कर देना। अतुहद्दिसूनहुम, सर ये हद्दसा, अल्लामा हर्रफा का उसने वजन जो बताया हुआ, बाब बताया, अल्लामा बताया है, हालांकि आप बता रहे हैं कि बाब तफील है और वजन अल्लामा है। तो सर इसमें जो लिखा है मजीदन फी बुक में, के सर नहीं ये देखें डॉक्टर साहब ने कोड लिखे हुए हैं असल में। ये आप रिकॉल करें, तकरीबन हर लेसन में ये बात बताता रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने आपके समझने के लिए आसानी की है कि ये कोड आपको उन्होंने लिख दिया है ताकि आप इससे याद रखें। बाब का नाम जो है ना वो अल्लामा नहीं है, बाब का नाम जो है वो तफ़ईल है। और ये मैं जब हमने पढ़ाया था ये अल्लामा युअल्लिमु की गर्दान की थी, उस वक्त भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि आप इसको बाब के नाम से याद रखें ताकि आगे जा कर के जब हम मज़ीद अफ़ाल पढ़ेंगे तो हम उनको उस बाब से ज़रूर पहचान लें। और मज़ीद फ़ी में ख़ास तौर से इसलिए भी हमने कहा था कि बाबों के नाम याद कर लें कि मस्तर उसी वज़न पे आता है। आप देखें तफ़ईल, मैंने इस बाब का नाम बताया ना आपको, तो अब देखें सब्बाह युसब्बिहु का मस्दर क्या था? तस्बीह। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु का मस्दर क्या था? तकज़ीब। तो बाब का नाम तफ़ील अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ पे तहरीफ और तहदीस ये दोनों, अभी अगला वाला जो आया ये भी इसी बाब से। वज़न इसका होगा अल्लमा युअल्लिमु। क्लियर हो गया सर? आगे चलें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हर्रफा युहर्रिफु, तहरीफ हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हद्दसा युहद्दिसु, तहदीस, तहदीस बयान करना। ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है ख़ास तौर से जब कोई अच्छी बात बता रहा होता है तो तहदीस नेमत कहते हैं इसको कि जी अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई इनाम दिया है तो मैं उसको बयान कर रहा हूँ, तो तहदीस नेमत के तौर पे उसको बयान किया जा सकता है बजाय से कि आप कहें कि ब्रैगिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू में कम इस्तेमाल होता है मगर मुहद्दिस और मुहद्दिस तो इस्तेमाल होता है। ये दोनों लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। हद्दसा युहद्दिसु, हद्दिस, मुहद्दिस, मुहद्दस, तहदीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आइए हम यहाँ से आगे चलते हैं। हद्दसा युहद्दिसु की हमने प्रैक्टिस कर ली थी। हाजा युहाजु, ये हमने पढ़ा था बाब मुफ़ालतुन, और इसमें ये जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हासबा रेफरेंस के तौर पे लिखा हुआ है मगर इसमें जो मादे के रूफ हैं क्योंकि 2 दफ़ा आ रहे हैं तो इसलिए इसकी भी गर्दान थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हा जीम जीम है इसके मादे में, तो इसका वज़न हाजा युहाजु ही हम याद करेंगे और बाब है इसका मुफ़ालतुन। हाजा युहाजु, हाजिद, मुहाजुन, मुहाजुन,
चुन, अच्छा इसके दोनों जो है वो अलिफ की वजह से फ़र्क नहीं होगा, इसम फ़ाइल और मफ़ूल एक ही तरह से बनेंगे इसके। मुहाज्जतुन जो है इसका मस्तर बनेगा। सर जरा एक क्लैरिफिकेशन करनी थी कि आखिरी 3 जो फेल हैं इनमें डबल हरफ आखिरी वाले कौन से हैं और सही फेल कौन सा गिना जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है मुझे। ये तो आखिरी 3 जो जो हैं इनमें से सही फेल देखें मादे के हरूफ से पता चलेगा, हमेशा मादे के हरूफ को देख लें। मादे के हरूफ में अगर तीनों सही हर्फ हैं तो वो सुरासी मुजर्रद का सही वाला हो गया। अगर मादे के हरूफ में कमज़ोर आ गए, अभी मैं 3 वालों की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो कमज़ोर वाला हो गया। मादे के 3 हरूफ में अगर हमज़ा आ गया तो फिर वो महमूज हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि एक हमज़ा भी आ रहा है उसमें और फिर एक कमज़ोर भी आ रहा है, तो फिर वो महमूज भी होगा और कमज़ोर भी होगा, दोनों बातें हो जाएंगी उसके अंदर। अब मज़ीदुन फ़ी में जब आते हैं तो मादे के हरूफ तो वो 3 ही रहते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा मादे के हरूफ को सुलासी मुजर्रद से देखा जाएगा। मज़ीदुन फ़ी में तो जो इजाफा हुआ है वो आता है ना। अभी यहीं पे सामने आप मिसाल देख लें। सबसे पहले हमज़ा मीम नून, आमना के जो मादे के हरूफ लिखे हुए हैं ना, 812 बार कुरान में आया ये, आप देखें हमज़ा मीम नून लिखा हुआ है। अब अमीना था ये, ठीक है, कि वो अमन में हुआ। अब इसमें जब शुरू में एक हमज़ा और लग गई है तो ये मज़ीदुन फ़ी हुआ, ये इजाफा हो गया हमज़ा हमज़ा का इसमें, तो इसलिए हमज़ा और हमज़ा मिलकर के आ बन गया, आमना। अब ये अस्लमा का वज़न नहीं रहा, हमज़ा की वजह थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया इसमें, मगर कोई कमज़ोर हर्फ तो नहीं है मादे के रूप में। आप देखें हमज़ा आ रहा है इसलिए हम इसको महमूज कह देंगे, मगर कमज़ोर नहीं कहेंगे। तीनों जो सही सालिम वाले हैं वो कैटेगरी ये नहीं होगी। उसके बाद फिर आप देखें हर रफ़ा में हा रा और फा, इसमें कोई कमज़ोर नज़र आ रहा है आपको? नहीं। इसमें कोई हमज़ा आ गया है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो सुलासी मुजर्रद में तीनों हरूफ सही वाले हैं, ये कमज़ोर नहीं है। और मज़ीदुन फ़ी में जब आएगा तो वो तो इजाफे वाले जो हरूफ हैं वो मादे के तो हरूफ होते ही नहीं है, तो मादे के हरूफ को हमेशा 3 से पहचाने आप। इसी तरह फिर हा दाल और सा में भी इसी तरह है। और फिर हा जीम, जीम जो है इसमें आप देखें कि इसके मादे के हरूफ में जीम रिपीट हो रहा है। और ये अभी इस तरह के अफ़ाल चूँकि आपने पढ़े नहीं है तो इसलिए इसकी तरकीब में भी मेरा ख्याल है जाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्योंकि इस आयत में ये फेल आ गया है तो इसको बस ऐसे ही याद कर लें कि हाजा युहाजु मुहाज्जतुन, ये बनेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शुक्रिया सर। ग्रामर में आ जाएं। ग्रामर में एक फेल हमने आज सीखना है इंशाल्लाह, तवल्ला। अब यहाँ पे भी देख लें तदब्बरा के वज़न पे लिखा हुआ है, असल में वज़न इसका तवल्ला का अपना होगा। क्यों? इसलिए कि कमज़ोर आ गया है इसमें। बाब इसका होगा तफ़ाउल। तदब्बरा का जो मस्दर था तदब्बुर था, तो इसका जो वज़न बनेगा बाब का तफ़ाउल। तदब्बरा यतदब्बरु, अगर आप याद करें ये हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो तवल्ला यतवल्ला उस वज़न पे नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, इसको आप याद कर लें, नोट भी कर लें। इसी वजह से क्योंकि मज़ीदुन फ़ी का कमज़ोर वाला है ये, तो कमज़ोर जब भी आता है वज़न तब्दील हो जाता है, गर्दान तब्दील हो जाती है। तवल्ला की गर्दान आप तदब्बरा यतदब्बरों के वज़न पे बना ही नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर है कि शुरू से ये प्रैक्टिस रखें ताकि इस वज़न पे जब दूसरे फेल आए तो हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखें, ये जो हमने शुरू में पढ़े थे ना, ये सारे सुलासी मुजर्रद से ही थे। अलीमा से अल्लमा बना था, सलीमा से हमजा मजीदुन फ़ी का ज़्यादा हो गया तो असलमा बन गया। फिर इनके जो मस्दर हमने सीखे थे, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इससे हमने याद रखा था।
اختلاف، استغفار، تدبر، تدارس، انقلاب، یہ جو ہے سلیکٹڈ وربس تھے، وہ فعل تھے جو ڈاکٹر صاحب نے سلیکٹ کیے ان ابواب کی پہچان آپ کو کرانے کے لیے، کہ اگر آپ تدبرہ سے تدبر یاد رکھیں گے تو باب تفاعل سے آپ واقف ہو گئے. اسی طرح تدارسا سے تدارس جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ باب تفاعل سے فیملیئر ہو جاتے ہیں. اسی طرح پھر جب ہم نے کمزور والے ثلاثی مجرد میں پڑھے، یعنی کہ 3 حروف والے جب پڑھے، اس میں شروع میں کمزور، درمیان میں کمزور، آخر میں کمزور، اور پھر شد والے پڑھ لیے، زنہ اور اللہ، اور پھر حمزہ والے بھی ہم نے پڑھے تھے QC2 میں. ہمارا سآلہ آج بھی آیا تھا یہ فعل جب ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ والی، لا اسألو میں یہی فعل تھا. پھر قرأ، یہ دیکھیں حمزہ والے. اب یہاں پہ آپ آتے ہیں کہ جو مزید فی کے کمزور والے فعل ہم نے پڑھے، اور حمزہ بھی آ گیا جب اس میں حمزہ اور کمزور، جیسے نیچے ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہوئی آمنا، ابھی ہم نے دیکھا تھا. آتا بھی اسی طرح ہے کہ اس میں حمزہ بھی ہے اور پھر یا بھی آ گئی ہے. تو آتا یؤتی کا جو وزن بن رہا تھا وہ اسلمہ یسلمو کا وزن تو نہیں بن رہا تھا نا، یہ بات ہے. تو بس اس کو یاد کر لیں کہ جب بھی مادے کے حروف میں کوئی کمزور حرف آئے گا یا حمزہ آئے گا تو اس کی گردان میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی. جو بنیادی گردان آپ نے یاد کی ہے اس سے تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. تولا، وہ پھر گیا، اس نے منہ موڑا، اس نے دوستی کی. اچھا یہ اس معنی میں بھی آتا ہے ولا، تولا یا تولا جو ہے نا، یہ دوستی کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پھرنے اور منہ موڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اب یہ دیکھیں مزید فی کس طرح بنا ہے. دبارہ سے تدبرہ، ولا سے تولا. جیسے ہم نے سیکھا علامہ اور تعلمہ، ٹھیک ہے، تو علامہ تھا اس نے سکھایا اور تعلمہ اس نے سیکھا. اسی طرح نزلہ اس نے اتارا، تنزلہ وہ اترا. فرقہ اس نے ٹکڑے کیے، اور تفرقہ وہ خود ٹکڑے ہو گیا. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ شروع میں تا والے جو آ رہے ہیں نا، یہ اس میں یہ فعل کون سا ہوگا؟ لازم ہوگا، متعدی نہیں ہوگا کہ اس پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے کسی اور کے اوپر. اس کا تبدلہ وہ تبدیل ہو گیا، تولا وہ پھر گیا. آپ نے ولا یولی پڑھا تھا، یاد ہے نا، اس نے پھیرا. تولا وہ پھر گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ لازم ہو جاتے ہیں فعل. تولا کے صیغے فاعلہ کے جیسے ہیں، بس شروع کے تا کو اور تیسرے حرف پر تشدید کو ہر صیغے میں لے کر چلنا ہے. چلیں یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے آسانی کے لیے آپ کو بتا دیا کہ شروع میں تا لگ رہی ہے اور سیکنڈ لاسٹ کے اوپر شد ہے. تولا وہ پھر گیا، تولو وہ سب پھر گئے، تولیتا آپ پھر گئے، تولیتو میں پھر گیا، تولیتم آپ سب پھر گئے، تولینا ہم سب پھر گئے. یہ ڈاکٹر صاحب نے ریفرنس کے لیے لکھ دیا ہے. ہدا ہداؤ کی طرح اس طرح تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وزن اس کا وہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں گے اس میں ہدا یادی میں شد نہیں آ رہی تھی، تو وزن سے کنفیوز نہیں ہو، بس یہ پیٹرن بتا رہے ہیں کہ جیسے ہدا سے ہداؤ بنا تھا، تولا سے تولو بنا ہے. ہدا سے ہدیتا بنا تھا، یہاں تولا سے تولیتا بن گیا ہے. یہ والی چیز جو ہے نا، اس کو سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے اس مثال سے. تو یہ فعل ماضی کی گردان ہماری مکمل ہو گئی. اسی طرح اب ہم فعل مضارع میں آ جاتے ہیں. یتولا وہ پھرتا ہے یا پھرے گا، یتولونا آپ دیکھیں تولو سے یتولونا، یتولونا نہیں بن رہا یہاں پہ. تتولا اتولا، تتولونا نتولا، فعل مضارع مکمل ہو جاتا ہے. فعل امر میں آ جائیں. تدبرہ سے کیا بنا تھا؟ تدبر. تو تولا سے تولا، یہ یا اس میں سے گر جائے گی، باقی لام کے اوپر شد زبر کے ساتھ آ جائے گا. تولا کا
फेल अमर बनेगा तवल्ला, तो तवल्ला तवल्लौ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लौ। तो अब आप देखें कि इसका जो फेल अमर का जो जमा का सीगा है वो और फेल माजी का जो जमा का सीगा था वो दोनों सेम आ रहे हैं। अभी पूरी गर्दान आएगी तो उसमें देख लीजिएगा ये सेम है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मुतात होना होता है। जब किसी आयत में आ रहा होता है तो फिर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उससे देख के पहचानने की ज़रूरत होती है कि ये फेल अमर है या फेल माजी का गायब जमा का सीगा है। प्रैक्टिस कर लें पहले इसकी, फिर आगे चलते हैं। तवल्ला फिर, तवल्लो फिरो, ला ततवल्ला मत फिर, ला ततवल्लो मत फिरो। इस्म फाइल और इस्म मफूल देख लें। तदब्बरा से क्या पढ़ा था हमने? मुतदब्बिर मुतदब्बर। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मुतवल्लिन और मुतवल्लन, ये इस्म फाइल और इस्म मफूल बन गया। मस्दर हमने पढ़ा था तदब्बरा से तदब्बुर, इसका मस्दर जो बनेगा वो बनेगा तवल्लिन। इसकी प्रैक्टिस कर लें हम। मुतवल्लिन और मुतवल्लन। अच्छा ये लिखा क्यों है इन्होंने और तर्जुमे में डैश क्यों लगा हुआ है, इसको भी समझ लें। कि मैंने बताया था कि एक और माना भी आता है, दोस्ती करने के माना भी आता है, तो उस माना में जब आएगा तो इसका मस्दर बनेगा वहाँ पे, ठीक है। जो फिरा है वो खुद ही फिरा है, किसी और पे तो असर नहीं पड़ा ना उसका, तो इसलिए उसका मफूल नहीं बनेगा, इसलिए वहाँ पे तर्जुमे में डैश है मगर अरबी में मफूल मौजूद है इसका। प्रैक्टिस कर लें इसकी। मुतवल्लिन मुतवल्लन तवल्लिन, फिरना। मुअन्नस के सीगे देख लें, फिर पूरी गर्दान की प्रैक्टिस कर लेंगे हम। हुवा तवल्ला या तवल्लत, फेल माजी हो गया, फेल मुजारे में आ जाए। हुवा यतवल्ला या ततवल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान हमारी मुकम्मल हो गई है। इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। बोल चाल की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। तवल्ला तवल्लौ, ये इशारों के साथ करें, टीपीआई के मेथड के साथ। तवल्लैता तवल्लैतु तवल्लैतुम तवल्लैना। यतवल्ला यतवल्लौना ततवल्ला अतवल्ला ततवल्लौना नतवल्ला। तवल्ला तवल्लौ, ला ततवल्ला ला ततवल्लौ। मुतवल्लिन मुतवल्लन तवल्लिन। हुवा तवल्ला हिया तवल्लत, हुवा यतवल्ला हिया ततवल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान हमारी मुकम्मल हो गई है। आप लोगों ने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि थोड़ी सी तब्दीली है इसमें कमज़ोर हर्फ की वजह से। अरबी बोलचाल में आ जाएं। हम में से कोई दीन से नहीं फिरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका इसलिए जो जवाब होगा वो नफ़ी में होगा अगर सवाल पूछा जाए फिरने के मानों में। तो हल तवल्ला मा तवल्ला, हल तवल्लौ, क्या जवाब होगा? मा तवल्लौ, वो सब नहीं फिरे। हल तवल्लैता मा तवल्लैतु, हल तवल्लैतुम मा तवल्लैना। अल्हम्दुलिल्लाह। फेल मुजारे में आ जाए, यहाँ पर वही रूल रहेगा कि हम में से कोई दीन से नहीं फिरता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हल यतवल्ला ला यतवल्ला, फेल माजी की नफ़ी मा से हुई थी, फेल मुजारे की नफ़ी ला से हो जाएगी। हल यतवल्लौना ला यतवल्लौना, हल ततवल्ला ला अतवल्ला, हल ततवल्लौना ला नतवल्ला।
الحمدللہ. دین سے نہیں پھرنا چاہیے، تو اگر کوئی پھرنے کو کہے گا تو ہم کہیں گے نہیں، ہم نہیں پھر رہے. لا تتولا، لا اتولا، لا تتولو، لا نتولا. تو یہ اس کی ہم نے پریکٹس کی نہیں کے صیغے کے ساتھ، امر کے ساتھ نہیں کی ہے. چھ چابیاں اس کی پریکٹس کر لیں، ہم اس کو یاد کر لیں. تولا، یتولا، تولا، متولن، متولن، تولن. الحمدللہ. یہ میں پچھلے لیسن میں بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دوں کہ اگلی کلاس میں ریویژن ہوگی، گردانیں آپ سب نے یاد کر کے آنی ہے اور سنانا بھی ہے، اور ورک بک کمپلیٹ کر کے جمع کرانی ہے. کمپلیٹ تو ایم شور ہو ہی گئی ہوگی. ایک آج کا جو لیسن ہے، 2 لیسن بس یہ کمپلیٹ کر کے، اور کسی دن بھی آپ جمع کرا دیں، اگلی کلاس سے پہلے کسی دن بھی جمع کرا دیں، ورنہ اگلی کلاس والے دن جمع کرا دیں، اور پھر انشاءاللہ ہم چیک کر کے آپ کو اوور دا ویکینڈ واپس کر دیں گے. اس کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے فائنل کوئز ہوگا انشاءاللہ 29 اکتوبر کو. آپ سب نے اچھی تیاری کرنی ہے. ورک بک کا سوال دیکھ لیں. تولا عربی بنائی ہے، وہ حق سے پھرتا ہے. پھرتا ہے کیا ترجمہ ہوگا؟ پھرتا ہے. پہلے صیغہ دیکھیں، ماضی ہے کہ مضارع؟ مضارع. فعل مضارع آ گیا ماشاءاللہ. تو غائب کا صیغہ آ رہا ہے، وہ پھرتا ہے. ٹھیک ہے. یتولا. ہاں، یتولا انل، ہاں انل حق کر لیں گے، حق سے پھر رہا ہے، آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اردو میں ترجمہ کیجیے، یتولا عن الدین. آسان ہے، کون کرے گا ترجمہ؟ وہ دین سے پھرتا ہے. جی جزاکم اللہ خیرہ. اور نہیں میں جواب دیں گے لا تتولا عن الاسلام، کیا جواب ہوگا؟ لا اتولا عن الاسلام. لا اتولا عن الاسلام. الحمدللہ. پریکٹس کے لیے تولا کے وزن پہ توفا دیا ہے، اس نے جان نکالی. توفا وفات دینا اس معنی میں آتا ہے. تو اس وزن پہ یہ الحمدللہ ہم پوری گردان اس کی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جو افعال کے کوڈ دیے ہیں، یہ ان کوڈ سے آپ پہچان کر کے ان کو یاد کر سکتے ہیں. ان سے آپ کو ریفرنس فعل یاد ہو جائے گا. اور ابواب کے نام میں نے آپ کو بتایا ہے وہی رکھیں جو اصل باب کے نام ہیں، تاکہ آپ کو آئندہ مشکل نہ ہو. الحمدللہ کورس ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہوم ورک ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ویڈیوز ڈاکٹر صاحب کی جو یوٹیوب کے اوپر ہیں ان کو دیکھتے رہیں. اور اگر آن لائن ٹیچر سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو understandquran.com پہ چلے جائیں. اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیں. تو خود ٹیچر بننے کے لیے QC3 الحمدللہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے. تو QC1 اور QC2 تو آپ مجھے امید ہے کہ پڑھا ہی رہے ہوں گے. اب QC3 پڑھانے کی تیاری کریں. ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کریں گے تو پھر آپ سرٹیفائیڈ ٹیچر بن جائیں گے اور آپ سرٹیفکیٹ کورس کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ورنہ جب تک آپ نہیں سرٹیفائیڈ ٹیچر ہیں، آپ کو پھر بھی اجازت ہے پڑھانے کی. انفارمل طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھاتے جائیں. ریسورسز چاہیے، بکس وغیرہ آپ بتا دیں، ہم منگوا کے دے دیں گے. الفلاح منزل سے بھی مل جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا آپ پڑھاتے رہیں گے، چاہے کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں پڑھائیں، دوستوں کو پڑھائیں، مسجد والوں کو پڑھائیں، رشتہ داروں کو پڑھائیں، محلے والوں کو، جہاں جو جگہ مل جائے. ابھی کل ہی مجھے ایک صاحب کا فون آیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، گجرات گئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک ان کی جو آبائی زمین ہے وہاں پہ ایک مدرسہ ہے، تو اس کو انہوں نے وہاں پہ ابھی کچھ ٹھیک ٹھاک کیا ہے اور وہاں پہ اب کلاسز شروع کر رہے ہیں. تو بہت لوگ وہاں پہ سیکھنے کے لیے شوقین ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح آپ سب لوگ پریکٹس کریں گے پڑھانے کی تو اچھے ٹیچر بنیں گے. اگر اچھے ٹیچر بنیں گے تو اسٹوڈنٹ بھی آپ کے اچھے
तैयार होंगे और वो आगे पढ़ाएंगे जो इंशाल्लाह आपके लिए सदक़े जारी होगा। तो कोशिश करें कि खुद भी टीचर बने और लोगों को भी सिर्फ सिखाएं नहीं बल्कि उनको राग़िब करें इस तरफ के वो भी टीचर बने। ठीक है, अच्छा क्लास ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, उसके बाद हम फिर दुआ कर लेते हैं कि बुक अगर आप खोलेंगे तो आखिर में सफ़ा नंबर 100 और 101 पे आपको सुलासी मुजरद के बकिया जो 2 अब्वाब रह गए थे, करोमा और हसेबा, वो दिए हुए हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब ने। तो इस कोर्स में क्योंकि अभी हमने शामिल नहीं किया है तो इसलिए इस कोर्स में अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। कोर्स 4 में ये पूरा आएगा, इसका बाब भी हम पढ़ेंगे और इसके अफ़ाल की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कोई कंफ्यूज ना हो इसके ऊपर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। दुआ कर लें अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। और दुआओं में जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जिस कोर्स को बनाने वाले, इसको आप तक पहुंचाने वाले, इसकी तैयारियां करने वाले सब लोगों के दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला जो है वो उनके इस अमल को कबूल करे और इसका जो है वो इसको सदक़ा जारिया बनाए उनके लिए और आखिरत में इसका अच्छा अजर दे और हमारे लिए आसानियाँ करे ताकि हम और अच्छे तरीके से लोगों तक इसको पहुँचा सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगर किसी का सवाल है तो मैं अवेलेबल हूँ, वरना हम फिर क्लास यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये जो अगला क्लास है ये वहाँ पे होगा या ये भी इसी तरह ऑनलाइन होगा? सर अभी तो कोविड का आपको पता ही होगा कि हम तो समझ रहे थे कि कम हो जाएगा और हम बुला लेंगे आपको, मगर चूंकि खबरें खतरनाक ही आ रही हैं कि बढ़ रहा है तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते और आपको एक्सपोज नहीं करना चाहते हम तो इसलिए क्लास ऑनलाइन ही करेंगे। अल्लाह ताला आपको भी और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। वैया अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हाजा की गर्दान है इसमें फाइल मफूल एक ही है? जी हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें वो जो शद वाला आ रहा है ना उसकी वजह से इसको इसी तरह जैसे लिखा हुआ है बस ऐसे ही याद कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सुलेमान साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। माशाल्लाह। सर एक बात पूछनी है। जी फरमाइए। ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 74 हमने पढ़ी है, जी इसकी तीसरे लाइन में जो फेल मज़ारे है यशक्का को, इसका माजी और दूसरी चाबियां क्या क्या हैं? क्योंकि ये अच्छा ये इसमें डॉक्टर साहब ने इस कोर्स में ये इसको शामिल नहीं किया है तो इसलिए फिर हमने भी इसको शामिल नहीं किया है इसमें। सर ये बुक में जो है वो जगह बनी हुई है जो आप देने के लिए। जी बुक में क्या है? वर्क बुक में जो, अच्छा वर्क बुक में है। अच्छा मैं स्लाइड में देख रहा था, शायद वर्क बुक में दिया होगा इसका। मैं देख लेता हूँ। वर्क बुक खोल लूँ मैं। नजर नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे। सफ़ा 41 है बुक का, सबसे आखिरी जो है सफ़ा 41। अच्छा हाँ यहाँ पे इन्होंने दे दिया। चलें कोई मसला नहीं है, मैं इसका ये पूरा बना करके ना आपको शेयर कर लेता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में, वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक हो गया, आसान हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो स्लाइड में डाल देते हम पहले ही, कोई मसला नहीं है, सबकी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको मैं पूरा बना करके और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब।
اگر کسی کا اور سوال نہیں ہے تو اجازت چاہوں گا میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ